خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام نے آپ سب کو سلام۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں عہد عتیق میں سے زبور 50واں اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ رب خدا نے کلام کیا اور مشرق سے مغرب تک دنیا کو بلایا۔ سیون سے جو حسن کا کمال ہے خدا جلوہ گر ہوا۔ زبور 50واں تیسری آیت۔ ہمارا خدا آئے گا اور خاموش نہیں رہے گا، آگ اس کے آگے آگے بھسم کرتی جائے گی اور اس کی چاروں طرف بڑی آندھی چلے گی۔ اپنی امت کی عدالت کرنے کے لیے وہ آسمان و زمین کو طلب کرے گا کہ میرے مقدسوں کو میرے حضور جمع کرو، جنہوں نے قربانی کے ذریعے سے میرے ساتھ عہد باندھا ہے، اور آسمان اس کی صداقت بیان کریں گے، کیونکہ خدا آپ ہی انصاف کرنے والا ہے۔ اے میری امت سن، میں کلام کروں گا، اور اے اسرائیل میں تجھ پر گواہی دوں گا۔ خدا تیرا خدا میں ہی ہوں، میں تجھے تیری قربانی کے سبب سے ملامت نہیں کروں گا، اور تیری سوتنی قربانیاں برابر میرے سامنے رہتی ہیں۔ نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑے سے بکرے، کیونکہ جنگل کا ایک ایک جانور اور ہزاروں پہاڑوں کے چوپائے میرے ہی ہیں۔ میں پہاڑوں کے سب پرندوں کو جانتا ہوں، اور میدان کے درندے میرے ہی ہیں۔ اگر میں بھوکا ہوتا تو تجھ سے نہ کہتا، کیونکہ دنیا اور اس کی معموری میری ہی ہے۔ کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا؟ کیا بکروں کا خون پیوں گا؟ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے، اور میری باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے۔ تو چور کو دیکھ کر اس سے مل گیا، اور زانیوں کا شریک رہا۔ تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے، اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے۔ تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے۔ تو نے یہ کام کیا اور میں خاموش رہا۔ تو نے گمان کیا کہ میں بالکل تجھ ہی سا ہوں، لیکن میں تجھے ملامت کر کے ان کو تیری آنکھوں کے سامنے ترتیب دوں گا۔ اب آئے خدا کو بولنے والوں، اسے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو پھاڑ ڈالوں اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھیں اور سنے جانے پر ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں۔ خدا عظیم، میں تیرے شکر کرتا ہوں آج کے دن وقت لمحات کے لیے جو تو نے بخش دیے۔ آسمانی باپ، تو آج ایک ایک جان سے مخاطب ہو۔ میں چاہتا ہوں تیری باتیں تیرے لوگوں تک پہنچا جا۔ آسمانی تحریک تھیم بخش، یسوع نام میں، آمین۔ آئیے دیکھیں کلام مقدس میں زبور 50واں اس کی 23ویں آیت۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ آج میرا مضمون ہے
شکر گزاری میں قوت و اثر ہے. میرا مضمون ہے شکر گزاری میں قوت و اثر ہے. شکر گزاری کے لیے وہ کام جو ہم انجام دیتے ہیں اسی کو روحانی زندگی میں اطلاق کریں. اب شکر گزاری میں ہم بہت سے لوگوں کو شکر گزاری کی عبادت کون کرتے ہیں؟ کسی نے گھر میں کروائی کبھی؟ ذرا ہاتھ بلند کریں گے. تقریباً 98% چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں شکر گزاری کی عبادت کرواتے اور کرتے ہیں. بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ شکر گزاری کی ترتیب کیا ہے؟ کوئی جانتا؟ شکر گزاری کرواتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام کوئی بتا سکتا ہے؟ شکر گزاری کرواتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے کیا کرتے ہیں؟ عزیز و اقارب کو دعوت دیتے ہیں. آپ نے شکر گزاری کروائی ہے، آپ کو اندازہ ہے، پروسیجر آپ کو علم ہے. پہلی اور بنیادی بات، آپ اپنے عزیز و اقارب کو مدعو کرتے ہیں شکر گزاری کی عبادت گزارنے، اور اسے ہم گویا شکر گزاری کی قربانی عیاں کریں گے کہ ہم شکر گزاری کر رہے ہیں اور شکر گزاری کی قربانی خدا کے حضور میں گزران رہے ہیں. اب اگر غور کریں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے، زبور 50 اس کی 23 آیت، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے. اب خدا کی شکر گزاری کرنا، وہ چاہے ہماری زندگی کا کوئی بھی عالم ہی کیوں نہ ہو. عمومی طور پر انسان جب بہت سکھ میں ہوتا ہے نا، یہ ایک عام سی اور اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ وہ خدا کا بڑا شکر گزار ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، کسی کو خدا پیسہ بخشتا رہے نا، پیسہ دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے، وہ کہے گا واہ جی واہ کیا بات ہے، شکر ہے خدا تیرا. اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے انسان کا جب وہ چیز اسے میسر نہ ہو اور پھر بھی وہ ممنون ہو. در حقیقت وہ بیسیکلی شکر گزاری کا عنصر پیش کرتی ہے. ہم عام طور پر خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں، جب تک کسی کے ساتھ اچھے ہوں اچھے رہیں گے، اچھے نہ کوئی رہے اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی آپ کا مزاج، موڈ، رویہ، سوچ بالکل بدل جاتی ہے. لیکن انسان کے مزاج میں اس اعتبار سے تبدیلی نہیں آنی چاہیے کہ وہ پہلے تک ٹھیک ہے اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہے. مزاج بالکل برعکس ہے. اگر اس کے لیے کوئی مہربانی نہیں ہوئی، اگر اس کے لیے کوئی کام نہیں ہوا، کوئی اس کے لیے رحمت جاری نہیں ہوئی، تو وہ خدا کا شکر گزار نہ ہو. بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم، اور پولوس رسول تو اسے بڑی عمدگی کے ساتھ بیان کرتا ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کریں. اب ہر ایک بات کو اگر غور کریں نا تو زندگی کے ہر ایک دور میں، ہر ایک کام میں، ہر ایک مقصد میں، ہر ایک پہلو میں، ہر ایک موڑ پر، ہر ایک دور اور دوراہے پر آپ شکر گزار ہیں. اور زبور نویس یوں بیان کرتا ہے 23 آیت، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے. اب گویا دوسرے لفظوں میں وہ خدا کی تمجید کرتا ہے. جو شکر گزار ہوتا ہے خدا کا کہ خدا تیرا شکر ہو، اور شکر گزار ہوتا ہے تو وہ خدا ہی کی تمجید کرتا ہے.
اور واضح رہے کہ شکر گزاری کی قربانی گزرانا گویا خدا کی تمجید کرنا ہے، اور خدا کی تمجید جب کرتے ہیں تو تمجید میں شکر گزاری کی عبادت کرتے ہیں، اور شکر گزاری کی اس عبادت میں ہم لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بھی شکر گزاری میں شامل ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کی بہت سے لوگوں کو بھی بلا لیا، عزیز و اقارب کو بھی بلا لیا، رشتہ داروں کو جو کلوز ہے انہیں بھی بلا لیا۔ اب وہ شکر گزاری ہم دعوت دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شکر گزاری میں شریک ہو، وہ بھی ہمارے ساتھ اس شکر گزاری میں شامل ہو۔ اس کی بنیادی وجہ بعض اوقات آپ اس حقیقت سے ناواقف ہو، لیکن آئیں ذرا میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ عزیز و اقارب کو دعوت کس سینس میں دیتے ہیں؟ دے تو دیتے ہیں لیکن اس حقیقت سے ناشنا ہوتے ہیں۔ آئیں ذرا دیکھیں متی کی انجیل 9 باب 37 آیت، بائبل یہ بیان کرتی ہے، متی کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 37 آیت، بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، بس فصل کے مالک سے منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ اب غور کریں، بحیثیت مسیحی ہماری ذمہ داری ہے کہ بڑی جلدی ان روحوں کو جیتے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، ہم اپنے عزیزوں اقارب کو دعوت دیتے ہیں اس شکر گزاری میں، ہم اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں اس شکر گزاری کی عبادت میں کہ آپ آئیں اس عبادت میں۔ اب وہ گویا ہم نے انویٹیشن دیا ہے، ہم نے انوائٹ کیا انہیں، کس میں؟ شکر گزاری میں۔ اور شکر گزاری میں انوائٹ کرتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اس مسیح کی نجات کو حاصل کریں، وہ بھی اس مسیح کی کامل برکات کو اپنے لیے حاصل کریں۔ ہم انوائٹ کرتے ہیں شامل ہوں، لیکن بیسیکلی وہ اس لیے ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ ہم جس طرح ہم نے نجات پائی، جس طرح ہم نے برکت پائی، وہ بھی برکت پائے۔ ہم نے نجات پائی، وہ بھی نجات پائے۔ ہم دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ آئے۔ بہت سے ہیں جو دعوت ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، رہنے دو، نہ صحیح، ہم نہیں بلاتے ان کو۔ شکر گزاری بس ہم اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس شکر گزاری میں دعوت دیں کہ وہ بھی خدا کی نجات اور خدا کی برکت سے استفادہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے مسیح یسوع فرماتے ہیں، تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ اب فصل بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ ہم جب دعوت دیتے ہیں تو یاد رہے کہ ہم نے اپنا کام کیا ہے، ہم نے اپنا کام کیا، اور ایسا پاسبل اور ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا اپنا کام نہ کرے۔ ہاں البتہ ہم اپنے کام سے غافل ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن خدا ایسا نہیں کہ وہ اپنے کام سے غافل ہو جائے۔ خدا ایسا نہیں کہ اپنے کاموں سے کنارہ کش اور روپوش ہو۔ ہم اگر ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ شکر گزاری کریں، آپ آئیں، تو یاد رہے کہ خدا بھی اپنے کام کو کر کے رہتا ہے۔ اور خدا کیا کرتا ہے؟ زبور 50 اس کی 23 آیت، میں بھی اسے اپنی نجات دکھاؤں گا۔ خدا اپنی نجات دکھاتا ہے تاکہ وہ مسیح میں جیتے جائیں، وہ مسیح کے لیے جیتے جائیں، وہ نجات کو حاصل کریں اس شکر گزاری کی عبادت میں۔ المیہ یہ ہوتا ہے، ہم صرف ان کو دعوت دیتے ہیں جو ہمارے ہی اپنے ہی گھر میں ہوتے ہیں۔ مثال لے لیں، اگر دیکھا جائے ہم
اپنے آپ کو ہی دعوت دے دیتے ہیں، چلو جی ہم نے عبادت میں جانا ہے، عبادت کرنی ہے، شکر گزاری کی عبادت میں شامل ہونا ہے۔ بچوں کو دعوت دے دی، بیوی کو دے دی، شوہر نے اپنے آپ کو دے دی، بس اس دعوت کو قبول کر لیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم عزیز و اقارب کو بھی اس دعوت میں شامل کریں۔ شکر گزاری کی بنیادی پہلی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ دعوت دیں تاکہ فصل کا مالک اس فصل کو کاٹے اور وہ فصل خدا کے لیے، خدا کے غلہ کے لیے بڑھے اور جیتی جائے۔ اور یاد رہے کہ اس کے لیے ہمیں انیشیٹو لینا ہوتا ہے۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، انیشیٹو ہم نے لینا ہے۔ ہم نے ان روحوں کو جیتنا ہے، وہ روحیں جو خدا کے غلہ میں شامل نہیں ہیں، وہ روحیں جو خدا کے جلال میں شامل نہیں ہیں، وہ روحیں جو خدا کے احاطہ میں نہیں ہیں اور وہ کنارہ کش ہیں، انہیں ہم نے دعوت دینی ہے۔ میں غور کر رہا تھا، دنیا کے ہر ایک کام میں، آپ کسی بھی کام کو لے لیں، کوئی برا کام بھی لے لیں، دنیا کا اور نارمل روٹین کا بھی کام لے لیں، اس کی بات کر لیں۔ ایک مثال دے دیں، صرف ایک مثال، آؤ چلیں پکنک پر چلیں، دوسرے کو دعوت دے دی۔ لیکن زبور نویس یہ بیان کرتا ہے، میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ آؤ۔ یہ کیا ہے؟ انویٹیشن ہے، خدا کے گھر میں جانے کا انویٹیشن، خدا کی بادشاہی اور خدا کی حضوری میں آنے کی کے لیے انہیں انوائٹ کرنا۔ ہم شکر گزار ہوتے ہیں کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہی بچا لیا، بڑی بات ہے تیری، کہ میں ہی بچ گیا بس بہت ہے، میرا گھرانہ ہی بچ گیا وہی بہت ہے۔ لیکن یہ تو ہماری پرائمری ہے، پرائمری وال ہے، یہ تو ہماری بنیادی دیوار ہے۔ لیکن سیکنڈری وال پر بھی ہم کام کریں اور اوروں پر بھی ہم کام کریں، انہیں بھی ہم مدعو کریں۔ اور زبور بیان کرتا ہے، آؤ ہم خدا کے گھر چلیں۔ اب وہ اور دعوت دیتا ہے۔ آج ہم کتنی دعوت دیتے ہیں دوسروں کو کہ وہ شکر گزاری میں شامل ہوں، خدا کے شکر گزار ہوں۔ آپ شکر گزار ہو گئے، لیکن جس نے شکر گزاری نہیں نہ کی، آپ اسے بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی خدا کی شکر گزاری کرے اور وہ روح جیتی جائے۔ اب غور کریں، بائبل مقدس کی ہی آیت ہے، اگر ایک توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے، صرف کس کے لیے؟ ایک روح کے لیے۔ تو میں بات کر رہا ہوں روحیں جمع ہیں۔ اب تو غور کریں وہ منظر کے آسمان پر کیا حال اور کیا عالم ہو جب آپ اس شکر گزاری میں دعوت دیں گے، تو آٹومیٹیکلی اس شکر گزاری میں وہ لوگ، وہ روح بھی جیتی جائے گی۔ وہ بلکہ روح نہیں بلکہ خدا کے فضل سے وہ روحیں جیتی جائیں گی اور وہ بھی نجات پائیں گی۔ آئیے ذرا دوسری شکر گزاری کے لیے پہلی بات دعوت دے دی، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے 98% میرا ایک ویلیو میں نے سروے کیا، ابھی شکر گزاری کرتے ہیں چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے ممبرز اور فیملیز
تو کیا کرتے ہیں اس کے بعد؟ جواب دیں. دعوت دے دی آپ نے، اس کے بعد خادموں کو دعوت دے دی. اور کوئی اور بتا سکتا ہے؟ تیاری. دعوت دی، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ بہنیں جو ہیں یہ صاف کر، وہ صاف کر، وہ چیزیں بھی صاف کر دیتے ہیں جس پر کبھی غور نہیں کیا ہوتا، نظر نہیں گئی ہوتی، اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی صاف کر دیتے ہیں. اب ذرا غور کریں. میں واپس آؤں گا تیاری پر. ضیافت کی تیاری، پریپریشن فار دا فیسٹ. اب اس شکر گزاری کی ضیافت کے لیے تیاری یہ ضروری ہے. بعض لوگ ایک ایسی، میں شکر گزاری میں گیا، اسے کہا کہ ہمیں بھی کسی نے دعوت دی، ہم ایک شکر گزاری میں گئے. کہتا کہ ہم جب گئے تو آگے سے وہ گھر والے کہیں اور گئے ہوئے تھے، صرف ان کی ایک بزرگہ ماں تھی اور وہ بس بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم سارے عزیز و اقارب جمع ہو گئے، چونکہ انہوں نے بلایا تھا. ہم چلے گئے، آگے سے وہ کہیں اور چلے گئے. اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی تیاری نہیں ہوتی. دعوت دے دیتے ہیں، شکر گزاری منعقد کر لیتے ہیں. شکر گزاری گزارنے کے لیے بنیادی بات یہ بھی ہے کہ آپ تیاری کریں. تیاری جب تک نہیں ہے نا، جب تک آپ کا ہوم ورک کسی کام پر نہیں ہے، وہ کام بے معنی اور بے مقصد ہو جاتا ہے. جب تک آپ کا وہ مین فوکل ٹارگٹ نہیں ہے تو آپ ادھر ادھر کوئی فائدہ نہیں. اور آپ غور کر لیں کہ شکر گزاری کی بھی عبادت ہوتی ہے نا، تو شکر گزاری میں بیسیکلی ہر ایک عام چیز کے لیے نہیں. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ چرچ میں اگر دعا بھی ہو رہی ہے نا تو کسی خاص مقصد کے لیے ہوگی. اگر کوئی بیمار ہے اسے خاص طور پر پوچھیں گے کہ بیماری کی نوعیت کیا ہے، کیا ہوا ہے. یہ نہیں کہ بس بیمار ہے ٹھیک ہے سرسری سی دعا کر دی. چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں خدا کے خادم بشپ صاحب اس بات پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ آپ کا مین ٹارگٹ ہو، اور جو بات با مقصد ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی اور خدا کے نزدیک بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. عام سی بات ہے، آپ کسی کے پاس چلے جائیں تو آپ جائیں گے تو کیوں جائیں گے؟ کسی کے پاس جائیں گے تو ایویں تو نہیں چلے جائیں گے کہ بلا وجہ ہی چلے جاتے ہیں. آپ کسی وجہ سے جاتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کرنے، اس سے ملنے چلے گئے. اب یہ کیا ہے؟ مقصد ہے. اب جب تک کوئی آپ کی خاص تیاری نہیں ہے اس وقت تک وہ شکر گزاری کا کوئی فائدہ نہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ شکر گزاری منعقد کر لیتے ہیں، لوگوں کو بھی دعوت دے لیتے ہیں، لیکن از خود ان کی تیاری نہیں ہوتی. وہ خود وہ تیار نہیں ہوتے. تو آئیے ذرا غور کریں کلام مقدس میں اس بات پر. دوسرے تیموتھیوس دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت کو میں پڑھوں گا. کلام مقدس میں دوسرا میرا پوائنٹ ضیافت کی تیاری، پریپریشن فار دا فیسٹ. اب دوسرے تیموتھیوس اس کا دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ ہونا نہ پڑے، اور جو حق کے کلام کو درستگی سے کام میں لاتا ہو.
ایک کامیاب روحانی اور مقدس پروگرام یہ ضروری ہے کہ اس کی بھرپور تیاری کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ایماندار حقیقی طور پر تیاری کر رہے ہیں؟ شکر گزاری کی عبادت میں ہم تیاری کرتے ہیں، اگر روحانی طور پر دیکھیں نا تو کیا ہماری روحانی تیاری ہو رہی ہے؟ ہم روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ کس لیے تیار کر رہے ہیں؟ ہمارا ایک موٹو ہے، ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں رہ کر کس کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ ہمارا ایک موٹو ہے، ہمارا ایک ایمبیشن، ہمارا ایک ٹارگٹ ہے، ہم تیار ہو رہے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سونے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے تیار پولر سے ہو کر آئے، کو ٹھیک ٹھاک خرچہ کر کے آئے اور بس آ کر رات کو سونے کے لیے تیار ہو۔ پولر سے کوئی تیار ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ شیو کرواتا ہے یا ہیئر ڈریسر کے پاس جاتا ہے تو کسی مقصد کے تحت جاتا ہے۔ موٹو، ایمبیشن، ٹارگٹ، ہماری تیاری جو ہے روحانی طور پر وہ ایک بے معنی سی نہیں ہے، بے بکت سی نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ تیار ہو رہے ہیں۔ روحانی طور پر ہم ایک مقصد کے تحت تیار ہو رہے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم جب مسیح آئے تو ہم اس کے سامنے فیس ٹو فیس اسے دیکھیں، اس کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں۔ اور اسی لیے پولس رسول 15ویں آیت میں یوں تیموتھیوس کو بیان کرتا ہے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول، اب مقبول خدا کے سامنے کیا کر؟ پیش کر، ہونے کے لیے پیش کر۔ ہماری تیاری ایسی نہ ہو کہ ہم نامقبول ہو جائیں۔ بائبل بیان کرتی ہے، پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو قائن اور ہابل دونوں خدا کے سامنے اپنے ہدیے لائے، ایک کی تیاری تھی بھرپور اور ایک غیر ضروری طور پر بغیر تیاری کے آ گیا۔ بغیر تیاری کیا آیا؟ ہدیہ نامنظور۔ نئے عہد نامے کو دیکھیں تو بائبل بیان کرتی مسیح یسوع نے ایک تمثیل کہی، اس ضیافت میں ایک ایسا شخص بھی آ گیا جو بغیر تیاری کے تھا، اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو وہاں پھینکو جہاں دانتوں کا پیسنا ہے، رونا ہے، رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ بغیر تیاری کے آیا۔ آج ہم روحانی طور پر شکر گزاری تو کر لیتے ہیں، شکر گزاری میں دوسرا بنیادی اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم تیار ہوں اور روحانی طور پر ہم اپنی زندگی کو تیار کریں اس بادشاہ کے حضور، اس کے سامنے پیش ہونے کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی نامقبول ثابت ہو، اس کے سامنے ہم پیش ہوں، ہمارا چہرہ اس کے سامنے نظر آئے تو ہمارے چہرے پر داغ ہوں، جھریاں ہوں، دھبے ہوں، عیب ہوں۔ اور اسی لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ ایسی کلیسیا چاہتا ہے جس میں نہ تو کوئی جھری ہو، نہ کوئی عیب ہو، اور نہ ہی کوئی داغ ہو۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ اس دن کے لیے ہم تیار ہوں، جس طرح ہم شکر گزاری کے دن کے لیے بہت، ابھی میں نے بتایا، ہم تیار ہوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، گھر کو صاف، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، تو ہم شکر گزاری کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اب اگر غور کریں نا تو ہماری روحانی زندگی بھی اسی دنیا میں رہ کر تیار ہوتی ہے، آسمان پر جا کر تیار نہیں ہوتی۔ اور یہ خوش فہمی ہے انسان